السلام علیکم ویورز، ہمایوں جاوید ہیئر فرام پی پی ایل ہومز. میرے ساتھ موجود ہیں حافظ طلحہ انور. جی السلام علیکم. حافظ طلحہ انور، پاکستان پراپرٹی ڈیلرز، بحریہ ٹاؤن کراچی سے. آج ہم بات کریں گے وائی بحریہ ٹاؤن. ایگزیکٹلی طلحہ، بحریہ ٹاؤن، آخر بحریہ ٹاؤن کراچی ہی کیوں؟ یہاں پہ رہنے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں؟ بالکل ایسی ہے. سب سے پہلے ہم فائدوں کی بات کرتے ہیں. جی بالکل، ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. ریسنٹ بارشوں کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ایک انفلکس یہاں پہ بہت دیکھنے کو آیا ہے، لوگوں کا، ریزیڈنٹس کا، انویسٹرز کا، اور اینڈ یوزر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں بہت زیادہ پراپرٹی اینڈ یوزر ہے یہاں پہ. تو اس کی وجوہات جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی جو ہے وہ آپ کو ایک ڈیلی لائف نیسیسٹیز کی جو نیٹی گریٹیز ہوتی ہیں ان سے ان کی طرف سے بالکل پریشان نہیں ہونے دیتا. بالکل. تو میری نظر میں تو ایک بہت بڑا ریزن نظر آتا ہے جس میں آپ کی بجلی کی فراوانی، پانی کا منقطع نہ ہونا. بالکل وافر مقدار میں ہر چیز آپ کو یہاں پہ مل رہی ہے. اور سب سے بڑی بات لائف سٹائل ہے اور صفائی ستھرائی ہے. بحریہ میں بارش ہو رہی ہے، آپ روڈ پہ مطلب ڈرائیو کر رہے ہو، آپ کو پانی نظر نہیں آ رہا کہیں پہ. اور یہی ہم کمپیریزن کراچی سٹی سے کرتے ہیں، کیونکہ کراچی سٹی پاکستان کا ون آف دا مطلب کاسموپولیٹن سٹی ہے، سب سے بڑا سٹی ہے. بالکل. تو یہاں پر جو کلاس رہ رہی ہے وہ مطلب یہ چیزیں جو ہے نا وہ ڈیزرونگ نہیں ہے کہ یہاں پر پانی اور بجلی کا نہ آنا، لوڈ شیڈنگ ہے، اور بھی کافی چیزیں جو لوگوں کی جانی نقصان ہوئے ہیں. دیکھیں کراچی کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں. کراچی از ون آف دی اونلی بگیسٹ سٹی ان پاکستان اینڈ ویری ویل پلانڈ سٹی. اگر آپ ابھی بھی اس کے ڈرون فوٹیجز دیکھیں تو جس طرح سے اس کی پلاننگ، ایگزیکیوشن، اس کی اسٹریٹس، جو اگر آپ PCHS، SMCHS، گلشن، گلستان جوہر اور ان ٹاؤنس کو اگر آپ دیکھیں جس طرح سے ان کی پلاننگ ہوئی ہوئی ہے، اور یہ علاقے آج سے اگر آپ 20 سال 15 سال پہلے چلے جائیں تو ایسے نہیں تھے. لیکن اداروں کی غفلت کی وجہ سے، ہیومن ایررز کی وجہ سے، ہماری گورنمنٹ کی تھوڑی سی یہاں پہ انوالومنٹ چاہیے ہے کراچی کو مزید ڈیولپمنٹ کے لیے. اور سیکنڈ ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن ہی کیوں. یہاں پر ہمارے پاس کافی سارے کویشچنز آتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر بحریہ ٹاؤن میں موو ہونے کے لیے مطلب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ یہاں پر ہمیں کنسٹرکشن کروانی چاہیے یا ہمیں یہاں پر مطلب ولا بائی کرنا چاہیے؟ تو اس میں دیکھیں میرا ہمیشہ ماننا یار، یہ پریکٹس میں نے خود بھی کی ہے، میں اپنے عزیز و اقارب کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے، کیونکہ ایک میجر لائف سٹائل شفٹ ہوتا ہے ڈسٹینس کی وجہ سے، اس میں کوئی ڈینائی کرنے والی بات نہیں ہے. آپ پہلے آئیے، رینٹ پہ کوئی یونٹ لیں، یا تو اپارٹمنٹ یا ولا. آپ 6 مہینے رینٹ پہ رہیں. ونس یو اسٹارٹ ایڈجسٹنگ، 3 مہینے گزر جائیں، آپ کو ریئلائز ہو جائے گا کہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں کہ نہیں. بہت زبردست آئیڈیا ہے. آٹومیٹکلی آپ ڈیسیجن لے لیں گے کہ میں نے یہاں پرچیزنگ کرنی ہے. بالکل ایسی ہے، بہت زبردست آئیڈیا. یہ میں نے پریکٹس جو ہے نا وہ تقریباً 4-5 کلائنٹس کو کروائی ہوئی ہے. جی مطلب اس سے زیادہ بھی ہے. کنسٹرکشن لوگ کروا رہے ہیں اپنی، اور یہاں پر جو ہے وہ اپارٹمنٹ رینٹ پہ ہیں، ولا پہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دیکھیں یہاں پہ اب جس طرح ابھی اتنی بارش ہوئی ہیں، یہ تیسرا مونسول کا جو اسپیل گزرا ہے ابھی، اتنی کل جس طرح تباہ کن بارش ہوئی ہے، لیکن لوگوں نے یہاں انجوائے کیا، باہر نکلے. یہاں پہ بحریہ نے ٹورسٹ اٹریکشنز بنوائی ہوئی ہیں، نیچرل واٹر فالز ہیں، یہاں پہ ماؤنٹینی ایریاز ہیں، پارکس ہیں. سو ڈیمز بنے ہوئے ہیں جن سے کتنا واٹر کنزرو ہوتا ہے اور پھر اس کو یوز کیا جاتا ہے. اور ہماری بھی سب سے بڑی بات یہاں پر وزٹر کتنا زیادہ یہاں پر، بہت زیادہ. یہاں پر میں گن کے بتا سکتا ہوں، مطلب اس سے بھی زیادہ پوائنٹس ہیں جہاں پر وزٹر روزانہ کی بنیاد پہ، اور ویکینڈ پہ تو فیملیز بہت زیادہ ہیں. میں نے رات کو 12 بجے کے بعد تک دیکھا ہے کہ لوگ گیٹ پہ ویکینڈس پہ لائن اپ کر رہے ہوتے ہیں اندر آنے کے لیے. لیکن بحریہ، اچھا میں یہاں پر ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ کا کوئی ریلیٹیو یہاں پر موو ہے، یہاں پر رہ رہا ہے، تو تبھی آپ کو جو ہے وہ انٹری مل سکتی ہے 12 بجے کے بعد. اور سیکنڈ یہ کہ آپ کی گاڑی پہ ای ٹیگ ضروری ہے. اگر آپ کے پاس کسی بھی پراپرٹی کی NOC آپ کے نام کی موجود ہے یا آپ کے کسی ریلیٹیو کے نام کی موجود ہے تو آپ کو اس کی NOC مل جائے گی. اور ای ٹیگ جو ہے آٹومیٹک سسٹم بحریہ ٹاؤن یہاں پہ لانچ کرنے جا رہا ہے. ہوپ فلی مطلب یہ کامیاب رہے. جی انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی بڑی سوسائٹیز ہیں، جس طرح ملیک کینٹونمنٹ ہے، وہاں پہ بھی یہی سسٹم ہے. یہاں پہ بھی وزٹرس کے لیے ایک لائن رکھی جائے گی، نان ای ٹیگ وہیکلس کے لیے لائن رکھی جائے گی، اور ای ٹیگ وہیکلس کے لیے ایک لائن رکھی جائے گی، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے. سیکیورٹی اسکریننگ بہت ضروری ہوتی ہے ہر جگہ کے لیے.
تو ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. طلحہ دیکھیں بجلی یہاں موجود ہے, ٹھیک ہے, 24 گھنٹے, انٹرنیٹ کی فیسلٹیز بہت اچھی ہیں, پانی ہے, اور گیس ابھی سلنڈرز میں ہے. SNG پلانٹ ان کا کمپلیٹ ہو چکا ہے, وہ بھی کمنگ سون ہے. میٹرز کی انسٹالیشن میرے خیال کچھ جگہ پہ ہو چکی ہے, کچھ جگہ پہ باقی ہے. ولاز جو ہیں ان میں ہو چکی ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لیٹس کم ٹورڈز ایکسپینسز سائڈ, کہ یہ جو یوٹیلیٹیز بحریہ ٹاؤن میں ہمیں بیئر کرنی ہوتی ہیں, اگر ہم انہیں سٹی سے کمپیئر کریں تو ان میں کتنا فرق ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے ان میں؟ کچھ بھی فرق نہیں ہے. دیکھیں میں نے موسٹلی جو یہاں پر ریزیڈنٹس کا مطلب انٹرویو کے دوران یا میٹنگس کے دوران میں نے پوچھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن ابھی تو مطلب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے پریشن 10A میں, وہ کہتا ہے کہ وی آر مطلب ہم کافی پرانے ہیں یہاں پر. پریشن 10A میں 10ویں فیملی وہ تھی, ٹھیک ہے. اب وہ بندہ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا پرانا مطلب ہم یہاں پر ہیں, سب سے زیادہ ہمیں بولنا چاہیے کہ بحریہ ٹاؤن اتنے زیادہ مطلب یہ سارے چارجز لے رہا ہے, لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے سٹی کی نسبت. بھائی آپ کو کچھ دے بھی تو رہا, بلکہ کچھ نہیں بہت زیادہ دے رہا ہے بحریہ ٹاؤن. آپ گاڑی میں نکلتے ہیں, آپ کو واکنگ ڈسٹینس پہ جو ہے وہ گیلری مل جاتی ہے, ہر چیز وہاں سے ملتی ہے. ہاں, یہ چیز آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ ہر پریسنٹ, ہر بلاک کے اندر ایک ڈیڈیکیٹڈ ماسک ہے, ایک شاپنگ گیلری ہے, جس کے اندر A to Z آپ نائی کی دکان سے لے کے آپ کو لانڈری والا, سبزی والا, سویٹ سے جم ہے, مطلب آپ ایوری تھنگ. آئی مین جو ڈیلی لائف کے لیے واکنگ ڈسٹینس پہ آپ کی ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں. آپ کے بچوں کے لیے یہاں پہ اسکول ہیں, صاف ستھرے ماحول سے, صاف ستھرے اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے یہاں پر اسٹڈیز ہیں. اور دین جو بحریہ ٹاؤن کا اسکول اینڈ کالجز ہیں اس میں آپ کو سروس دی جا رہی ہے, مطلب آپ کے بچوں کو پک کر کے جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. اور دیکھیں طلحہ, آپ بھی جانتے ہیں کہ میں 2018 سے یہاں رہ رہا ہوں, میرے بچے بھی یہاں پہ کھیلتے کودتے ہیں. مجھے آج تک کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ وہ مطلب کہیں دور چلے جائیں, یا ان کے لیے کوئی سائیکلنگ کی جگہ نہ ہو, یا کوئی پلے گراؤنڈ نہ ہو, یا ان کے لیے کوئی سلائڈز نہ لگی ہوں, کوئی باہر گرینریز ہیں اور ان میں گراسی ایریاز ہیں, ان میں بچے کھیل سکتے ہیں. اور اگر ہم اس طرح دیکھیں تو اس نے یہاں پہ کاٹیج انڈسٹری کو بہت جو ہے نا وہ ایڈوانسمنٹ ملی ہے. یہاں کے گھریلو خواتین نے بہت سے بزنس اسٹارٹ کیے ہیں. اس میں ایک ایگزامپل موجود ہے ڈومینین بزنس سینٹر میں 4th فلور پہ جو کیفے ہے, وہ لیڈی چلاتی ہیں, کیفے منرو. انہوں نے آج سے 3 سال پہلے وہ کیفے اسٹارٹ کیا تھا, آج اس کی سکسیس آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح پریسن 19 میں ٹیلر شاپ ہے, پریسن 2 میں ٹیلر شاپ ہے, اور مڈ وے کمرشل میں متعدد بیوٹی سلونز ہیں, اور لیڈیز جمز ہیں. یہ سب خواتین کی ڈیوائن فوڈز کو چلانے والی خواتین. اپارٹمنٹ ہے آغا جوس کو خواتین چلا رہی ہیں, مطلب لیڈی چلا رہی ہے. یہاں پر پریسن 19 میں مطلب دن کے وقت آپ مطلب یہ لیڈیز جم جو ہے وہ اوپن ہے, ٹھیک ہے. تو موسٹلی ہماری جو فیملیز ہیں مطلب یہاں پر رہتی ہیں, اور باقی تو چلے پریسن 10 والی سائڈ ہے, وہاں پہ بھی جم ہے. تو سیکنڈ میں یہ کہنے لگا تھا کہ یہاں پر پارکس ہیں, مطلب اتنے خوبصورت پارک ہیں کہ ان کو مینٹین کرنے کے لیے بحریہ ٹاؤن نے مطلب امپلائیز رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھیں نا, وہ آٹو ایریگیشن سسٹم جو انہوں نے انسٹال کیا ہوا ہے, دیٹ کمز ایٹ این ایکسپینس. وہ پانی گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو بالکل جو وہ ڈیمز میں پانی اسٹور کرتے ہیں, وہ ان کی آٹومیٹک ایریگیشن سسٹم میں وہ لائنز میں جاتا ہے, وہ سارے گراسی ایریاز میں اس کو پانی دیتے ہیں. کنسٹرکشن میں استعمال کیا جاتا ہے. یہی لائف اسٹائل ہے یہاں کا, اور اس لیے یہاں پر موو ہونا چاہیے. اور فائدے بھی یہی ہیں کہ آپ کے بچے خوشحال ہیں, آپ کی زندگی خوشحال ہے, آپ کے جو ہے وہ مطلب آنے والی نسل جہاں پر خوشحال ہے, اور ایک آپ کی انویسٹمنٹ ہے. اگر ہم انویسٹمنٹ کی ہی بات کرتے ہیں تو ایک آپ کی انویسٹمنٹ ہے. ہمارے کافی سارے ایسے کلائنٹس ہیں مطلب جن کو ہم نے انویسٹمنٹ کروائی, آج وہ ہمیں دعائیں دے رہے ہیں کہ ان کے پلاٹس جو ہیں یا ولاز جو ہیں وہ ڈبل پروفٹ کے ساتھ جو ہے وہ بک رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ابھی ہم مطلب ان کو ہی مشورے دے رہے ہیں کہ آپ ایک کو بیچ کے مطلب یہاں پر رہائش رکھیں. تو مطلب کافی سارے آپشنز ہیں. آپ ولاز کی شکل میں یہاں پر پراپرٹی بائی کر سکتے ہیں. ریڈی چیزوں کی ہمیشہ سے ہی یہاں پر ویلیو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور پلاٹ کی شکل میں, اپارٹمنٹ کی شکل میں آپ یہاں پر جو ہے وہ کچھ بھی بائی کر سکتے ہیں. بالکل. تو ویئرز, آج یہ ڈسکشن کرنے کا آپ لوگوں کو اس کے فائدے ابھی تو ہم نے بتا دیے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. نقصانات سب سے پہلا تو یہ مطلب میرے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ یہاں پر
چونکہ اوپن ماحول ہے تو یہاں پر ہونا تو کچھ ہے نہیں کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے. بہرحال نقصانات میں یہ آتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مینٹیننس زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جیسے, لیکن میں اگر عسکری 5 کی بات کروں تو وہاں پہ بھی مینٹیننس آج سے 4 سال پہلے 4200 میں پے کرتا بالکل ایسی ہے. اب تو وہ بھی بڑھ گئی ہوگی, بالکل اس طرح ہی ہے, وہ بھی بڑھ گئی ہوگی. اور وہاں پہ جب بجلی جاتی ہے تو اسٹینڈ بائی. اچھا وہاں پر مینٹیننس چارجز اگر وہ لیتے ہیں تو وہاں پر کام بھی تو نہیں ہے نا. جی ہاں, پانی کھڑا ہے, کیوں کھڑا ہے؟ بالکل کھڑا ہے. سیوریج لائن, گاربیج بھی نیچے سارا دن کھڑا رہتا ہے, شام میں گاڑی آ کے. تو یہاں پر آپ کے پاس اگر 6200 گز کے ولا کا لے رہے ہیں تو کم از کم آپ کی اسٹریٹ تو صاف ہے, آپ کے بچے کھلی ہوا میں سانس تو لے رہے ہیں. چلیں یہ ایک نقصان سائڈ پہ رکھتے ہیں. سیکنڈ مطلب یہ کہہ لیں کہ سیکنڈ کے لیے میں یہ بولوں گا کہ مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ جب لوگ ریسنٹلی شفٹ ہوتے ہیں, جو بھی نیو کمرز ہوتے ہیں بحریہ ٹاؤن میں, انہیں ڈسٹینس تھوڑا سا فیل ہوتا ہے. مجھے بھی ہوا تھا, بٹ ایونچولی جب میں نے یہاں پہ 2-3 ہفتے گزار لیے رہنے کے بعد تو مجھے اندازہ ہونے لگا کہ یار میری فیملی کتنے سکون میں ہے. اور مجھے خوشی ہو رہی ہوتی تھی کہ جب میں آفس سے کلوز کر کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا تھا کہ میں جلدی سے بحریہ ٹاؤن میں انٹر ہو جاؤں. ایک سکون سا آ جاتا تھا میرے دل کے اندر کہ یار واہ کیا جگہ چنی ہے. ایسی ہے ہم لوگ میں بھی مطلب پنجاب سائڈ چھوڑ کے آئے ہیں, گھر چھوڑ کے آئے ہیں, تو یہاں پر آ کے ہمیں کراچی سٹی کے اندر اگر ہم ساری رات گھومتے رہے ہیں تو واپس جب بحریہ کے ٹول پلازا سے انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں سکون ملنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اور ہم گاڑی کے مرر نیچے کر کے اور انجوائے کرتے ہیں. سب سے اب یہ ڈس ایڈوانٹیجز کی بات ہو رہی تھی, لیکن ایک اور ایڈوانٹیج آپ نے مجھے یاد دلا دیا, فریش ایئر, فریش اینڈ کلین ایئر. اور 24/7 آپ کو جو ہے وہ یہ فریش ایئر ملتی ہے. ابھی چونکہ مونسون کا سیزن ہے, میں تو یہ مطلب کہوں گا کہ یہاں پر آپ کو وزٹ کرنا چاہیے. اچھا ان جنرل ہم جو ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کر رہے تھے, ایز سچ ہمیں ایسی کوئی چیزیں نظر نہیں آتی علاوہ اس کے کہ دیکھیں یہ ایک ڈیولپنگ سوسائٹی ہے. کسی بھی بیبی میں جو اس وقت بن رہا ہو, پھل پھول رہا ہو کوئی بھی درخت, تو اس میں ٹیدنگ ایشوز آتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کی ریکٹیفیکیشن پرومپٹ ہوتی ہے. یہاں پہ کوئی بھی ایشو بحریہ کی مینجمنٹ کو نظر آتا ہے یا اس کے ریزیڈنٹس اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, فوراً رد عمل اس میں ہوتا ہے. اچھا اس میں مطلب یہ بھی ہے کہ ابھی ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہے بحریہ ٹاؤن. جی مطلب جب ہم شفٹ ہوئے تھے آج سے 1.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے, آپ نے بھی مطلب چیزیں دیکھی ہوں گی کہ تب بحریہ ٹاؤن اتنا ڈیولپ نہیں تھا. ہمیں لگتا تھا کہ یہاں پر کون آئے گا, کیوں آئیں گے لوگ. تو ابھی ہمیں سمجھ آ رہی کہ کیوں آ رہے ہیں لوگ. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, میں جب یہاں شفٹ ہوا ہوں تو اس وقت جنا ایونیو پہ ایک بلڈنگ میں نہیں تھی, صرف کنٹینرز تھے. مڈ وے کمرشل میں 2 بلڈنگز بنی ہوئی تھیں. کوئی ہم لوگ علی بلاک سے آگے تو سمجھ لیں یہ ابھی مڈ وے کمرشل ہمارا ہب بنا ہوا ہے فوڈ کے ریلیٹڈ ایوری تھنگ. تھیم پارک سے آگے تو ہم جاتے ہی نہیں تھے رات کو, ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ ایسی ایڈوانسمنٹ ہو گئی, ایسی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ آپ اگر بحریہ اسپورٹ سٹی سے آگے بحریہ گرینز کی طرف بھی رات کو چلے جائیں, 38% کی جو کلف ہے, جو ہل ہے, وہ کتنا اچھا پوائنٹ ہے. وہاں پہ جا کے آپ شام میں. اور دوسری چیز معین بھائی دیکھیں, یہاں پر اگر ہمارے وزٹر آئے ہیں نا یہاں پر, تو ان کے لیے اتنے زیادہ پوائنٹس ہیں کہ بحریہ ٹاؤن نے اتنے زیادہ مطلب وزٹر پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں کہ آپ مطلب یہی ایک ہفتہ آپ کا جو ہے نا وہ یہی انٹرٹینمنٹ آپ کر سکتے ہیں. آپ کے گھر کوئی گیسٹ آ جائیں, ہر چیز آپ کے پاس طرح طرح کے ریسٹورینٹس یہاں موجود ہیں, اور آلموسٹ ہر طرح کا کیفے ہے, کارنیول ہے, مڈ وے کے اندر جشن جو ڈینزو پہ نیا ریسٹورینٹ کھلا ہے بنا ہوا ہے, اور پریسن 28 کے اندر بنا ہوا ہے. اور دین مطلب آفس ٹائمنگ میں ہمارے لیے یہاں پر کیفے ہیں, اور مطلب کافی ساری چیزیں ہیں. 1 کال پہ آپ کو جو ہے نا وہ فوڈ پانڈا کی سروسز بھی کمپلیٹلی مل رہی ہیں. اور میں یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہوں گا عمیر بھائی, آپ بھی کہیں کہ 75 جو ہے انڈیپینڈنس ہمارا ڈے آ رہا ہے, مطلب اس کو ہم دل سے ویلکم کر رہے ہیں, اور ہم ویٹ کر رہے ہیں. ابھی بحریہ ٹاؤن میں لائٹیں وغیرہ کا مطلب سین آن ہو گیا ہے, کیونکہ 9-10 محرم تھی, اس کی وجہ سے کچھ آف تھا. تو ابھی لائٹیں وغیرہ ہمیں ہر طرف گرینری, اور مزے کی بات ہماری بھائی یہ ہے کہ بارش کی وجہ سے جو یہاں پر گرینری ہوئی ہے, ڈرون سندھ اور ساری چیزوں میں سب پہاڑ سبز ہو گیا. تو یہ ایک ہمارا مطلب 14 اگست ہے, بالکل 14 اگست ہے. تو ہمیں یہاں پر بحریہ ٹاؤن نے آج ہی نوٹس میں مطلب میں پڑھ رہا تھا, جی ہاں وہ اسکیجول آیا پورا, وہ بھی ہم ساتھ اس کے جو ہے وہ چلا دیں گے. تو میں انوائٹ کروں گا کہ یہاں پر آپ آئیں, بچوں کو لے کے آئیں, آزادی منائیں. اور چونکہ پاکستان سب سے پہلے ہمارے لیے ہم کو آزادی مطلب آزاد ملک ہے, اور آزاد بحریہ ٹاؤن ہے. بالکل طلحہ, ہم اسی تھاٹ پہ اس ویڈیو کو, اس پوڈ کاسٹ کو آج یہاں پہ کلوز کرتے ہیں.
مجھے اور حافظ طلحہ انور کو اجازت دیجیے. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ. السلام علیکم.